سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ پھر ہم نے ان کو اپنے کرم سے نوازنا چاہا جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا کہ ہم انہیں دنیا کا قائد اور زمین کا وارث بنائیں۔ ناظرین محترم، اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کو محرم کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ان کو کمزور بنا کر دبا لیا گیا تھا، فرعون کے ظالم کی بیڑیوں کے اندر وہ ان کو جکڑ کر رکھا گیا تھا، بدترین غلامی کی زنجیروں میں ان کو بند کر دیا گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا۔ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ رب العرش العظیم احکم الحاکمین۔ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جن لوگوں کو زمین میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کے کمزور سمجھ لیا گیا تھا، میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو دنیا کا قائد اور زمین کا وارث بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیصلے کو کیسے نافذ کیا۔ اس فرعون کو اس کے غرور اور تکبر کے ساتھ سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا اور اس غلام قوم کو اٹھا کر اس کا وارث بنا دیا، اور اس کے بعد ہزاروں سال دنیا کے اندر اس غلام قوم کی حکومت قائم ہوئی۔ ناظرین کرام، آج بھی امت مسلمہ دنیا کے اندر کمزور سمجھی جاتی ہے۔ ہم کمزور نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم بزدل ہو گئے ہیں اور خوف زدہ ہیں۔ ظاہر ہے یہ کمزوری کی علامات ہیں، لیکن یاد رکھیے جس رب نے ان کمزوروں کو اٹھا کر امامت کا منصب دیا تھا، وہ رب آج بھی قوت اور طاقت کا مالک ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا۔ قوت اور طاقت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج بھی ان تمام کفار و مشرکین کے منصوبوں کو ملیہ میٹ کر سکتا ہے اور کمزوروں کو ان کا کھویا ہوا مقام دنیا کے اندر امامت کا منصب دوبارہ دے سکتا ہے۔ ایک اور بات آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جب مسلمان مکی زندگی میں انتہائی کمزور تھے، اور کیفیت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بڑی سازش بنائی گئی مکے کے اندر، اور وہ سازش کیا تھی؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان مشرکین نے آخری منصوبہ یہ بنایا کہ اسلام کی اس روشنی کا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھانے کا طریقہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈال دیا جائے، یا ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا، وہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب وہ تدبیر کرتا ہے تو اس تدبیر کو غالب کرنے میں اس کے راستے میں کوئی دنیا کی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرغے سے نکالا، مدینے میں پہنچایا، اور یہی لوگ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے غلبے کا ذریعہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آپ کو دست و بازو بنے۔ محترم سامعین کرام، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اس وقت بھی دنیا کے اندر مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، بنی اسرائیل کی طرح اور اہل مکہ کی طرح، لیکن ہمارا رب آج بھی وہی ہے جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اور وہ رب کون ہے؟ واللہ خیر الماکرین، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آج کشمیر ہو یا فلسطین، آج سوریہ ہو یا برما اور عراقان، یا دنیا کا کوئی اور ملک، وہاں مسلمانوں کی عزتیں اور عصمتیں تار تار ہو رہی ہیں، مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، مسلمانوں کی جائیداد اور املاک کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عزت اور عصمت لوٹی جا رہی ہے۔ تباہی اور بربادی کی یہ داستانیں ہر چار سو سنائی دے رہی ہیں، لیکن
محرم کا پیغام کیا ہے؟ محرم کا پیغام یہ ہے کہ اٹھ اے جوان پاک، اٹھ اے جوان پاک، گردش میں لا پھر جام کو اور عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔